العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. عقیدۃ الولاء والبراء، اس کا مواد کہاں ملے گا؟ اس پر عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں اور اس سلسلے میں اردو زبان میں سب سے اچھا اس موضوع پر لکھا ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی. آپ کی کتاب ہے خطبات عثمانی. خطبات عثمانی میں آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہ موضوع بہت گرم بحث اس پر ہو رہی تھی، کیونکہ ایک طرف مسلم لیگ کے علماء تھے جس میں سب سے پیش شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، اور دوسری طرف کانگریس کے حامی علماء تھے، ان میں بھی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں طرف شیخ الاسلام تھے. تو اس سلسلے میں ایک طرف دونوں طرف سے بحث چل رہی تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو جو کانگریس کے حامی علماء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عند ضرورہ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. جبکہ مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میدان بھی ادھر ہی تھا، کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اتنا آسان لیا جائے. ان کے سامنے دو استدلال تھے. ایک استدلال یہ تھا کہ الکافر لا اعتبار له، کہ کافر کا کوئی اعتبار نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری شدت کے ساتھ اپنا یہ موقف رکھتے تھے کہ کافروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا جائے، لیکن مسلمان اگر آگے رہتے ہیں انہیں پیچھے رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں آگے رکھ کر مسلمان کا پیچھے رہنا یہ مسلمان کے لیے خطرے سے خالی ہے. اور ایسی صورت میں آگے چل کر اس ملک میں مسلمانوں کو پریشانیاں اور دشواریاں بھی لاحق ہیں. تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خدشہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوا، جیسا کہ آج ملک کی صورتحال. تو ان لوگوں کے پاس ایک تو الکافر لا اعتبار له، اور دوسرا تھا عقیدۃ الولاء والبراء. تو مسلم لیگ کی طرفداری کرنے والے جو علماء حکیم الامت حضرت تھانوی اور ان کی پوری ٹیم، یعنی حضرت کے جتنے جو خلفاء تھے، جن میں حضرت قاری طیب صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب، علامہ یوسف بن نوری، اسی طریقے سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، حضرت مولانا حسن امروہوی وغیرہ، یہ سارے کے سارے مسلم لیگ کی طرف تھے. وہ کہتے تھے کہ عقیدۃ الولاء والبراء کا مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ کہ کافر کے ساتھ ولایت قائم نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی. بہت مجبوری کے درجے میں اس کے ساتھ اگر ضرورت ہے تو ایسی دوستی کی جا سکتی ہے جس میں اسے تفوق حاصل نہ ہو. تو اس لیے تو وہ لوگ اگر علماء
مسلم لیگ کی طرف نہ ہوتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا، تو وہ عقیدے ولا اور برا کی بنیاد پر بنا، تو کہا کہ کافروں سے براءت ضروری ہے، اس لیے کہ ہو یہ رہا تھا کہ بہت سارے علماء کانگریس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ایسی مجلسوں اور ایسی محفلوں اور ایسے امور میں شرکت کر رہے تھے جو شرعی اعتبار سے شرک تھا یا شرک کے قریب تھا۔ تو اس لیے شدت کے ساتھ یہاں پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان غلط بنا، پاکستان صحیح بنا یا غلط بنا، اللہ اعلم بحقیقت الحال۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ سب وہاں پر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، وہی بڑی سیاسی بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے جو کہا تھا وہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کوئی بیان نہیں کرتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدشات ظاہر کیے تھے وہ سب بھی آج وجود میں آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ حضرت نے بھی ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی صورت میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ کافر ہے، یہ بنیا ہے، یہ کبھی بھی مسلمان کو برداشت نہیں کرے گا اور یہ اپنے مذہب کی بنیاد پر ہمیشہ مسلمان کو نیچا دکھانے کی اور مسلمان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، حضرت نے جو باتیں بیان کی تھی وہ کہ ساری کے ساری آج ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے۔ لہذا عقیدے ولا اور برا کو سب سے اچھے انداز میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے اتفاق سے 2 دن پہلے ہی میرے پاس وہ کتاب خطبات عثمانی واٹس ایپ پر کسی نے بھیجی، میں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملی نہیں، تو میں کل پرسوں ہی اس کو بہت تفصیل سے پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے آپ نے اس سلسلے میں جو خط و کتابت ہوئی تھی کانگریس کے علماء اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے درمیان، اس کو پڑھا، اس میں تفصیل کے ساتھ اسی موضوع کو کیا کیا ہے آپ نے زیر بحث لایا۔ جی چلیے، اس سے قبل ایک روایت گزری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بڑی مشہور ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بڑی مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں ایک واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ سبھی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر بہت دیر ہو گئی آپ نہیں آئے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی، کہیں کوئی غلط حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، اس لیے کہ آدمی کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں اسے خدشات بہت زیادہ آتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہے تو جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کیا، یہ شدت محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی اس کی نظیر دنیا میں آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، تو سب سے پہلے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ میں تھا۔ تو فرماتے ہیں میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے انصار کے ایک باغ کے پاس آیا، حائط جس کی چاروں طرف دیواریں بنی ہوئی تھی، بنی نجار سے اس کا تعلق تھا، تو میں اس کے اطراف میں گھومتا رہا مگر مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں مل سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ فَإِذَا رَبِيعٌ ایک نالا ہے، يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ، جو نالا ربیع کہتے ہیں نالے کو، تو جو نالا دیوار کے اندر سے ایک سوراخ کی صورت میں وہاں سے نکل رہا ہے اور اس کے باہر پانی کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ، اور ربیع کی تفسیر الجدول سے کی ہے، اور جدول کس کو کہتے ہیں؟ نالے کو۔ فَاحْتَفَظْتُ كَمَا يَحْتَفِظُ الثَّعْلَبُ، تو کہا کہ جیسے ثعلب یہ اپنے آپ کو سکڑ دیتی ہے ایسے ہی میں بھی سکڑ گیا۔ فَتَخَذْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اور میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا۔ تو آپ نے کہا، ابو ہریرہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کو تعجب ہوا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہا یعنی حضور یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ایسے کیسے پہنچ گیا، یہ بظاہر اس میں اندر آنے کی کوئی سبیل تھی نہیں، تو ایسے کیسے اندر داخل ہو گیا؟ تو حضور نے ان سے سوال کیا تعجب سے، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم یا رسول اللہ ما شأنک،
تو حضور نے پھر پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں آپ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ اس لیے کہ ان کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ تو سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال كنت بین اظهرنا، کہ آپ ہمارے درمیان تھے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک آپ نہیں آئے، تو فخشینا ان تقطع دوننا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آپ کے اور ہمارے درمیان دوریاں بڑھ نہ جائیں، یعنی کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان ملاقات نہ ہو۔ فبطعنا، تو کہا کہ ہم لوگ سب مجلس سے اٹھ کر آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، میں بھی ان میں سے سب سے پہلے کھڑا ہوا، میں نے اس دیوار کے پاس آیا، مجھے ایسا لگا کہ آپ اندر ہیں، میرے دل نے مجھے ایسا کہا فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، تو کہا جس طرح سے ثعلب یہ سکڑتی ہے ایسے سکڑا، اور میں اس طریقے سے دیوار میں اندر داخل ہو گیا اور یہ لوگ بھی میرے پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ واعطانی نعلیہ، اور آپ نے اپنے نعلین مبارکین اپنی جوتیاں مجھے دی، قال اذهب بنعلی هاتین، کہ تم میرے ان جوتیوں کو لے کر جاؤ دونوں، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اور جس کسی سے بھی تمہاری ملاقات ہو اس دیوار کے پیچھے، یشهد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستيقنا بها قلبه، اس حال میں کہ اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو، فبشره بالجنہ، تو آپ اسے جنت کی بشارت دے دیجیے۔ وقال فكان اول من لقيت عمر، کا سب سے پہلے جو مل گئے حضرت عمر ہی مل گئے راستے میں۔ فقال ما هذان النعلان، حضرت عمر سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ دو جوتیاں لے کر جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا یہ جوتیاں کیسی ہیں یا ابا ہریرہ؟ فقلت، تو میں نے کہا ہاتان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما من لقیت یشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنہ، کہ حضور نے دی ہے اور مجھے کہا ہے کہ جو بھی تمہیں مل جائے اسے کہو کہ جو بھی اللہ یقین کے ساتھ اللہ کے وحدانیت پر کی گواہی دیتے ہوئے تو اسے جنت کی بشارت دو۔ فضرب عمر بیدیہ بین ثدییہ، اس روایت میں ہمارے شارحین نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ایسے ہی اٹھا کر نہیں مار دیا، بلکہ امکان یہ ہے کہ دار بینہم کلام، دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ کام مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حالت میں اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو یہ، لیکن آپ باہر جا کر بتائیں گے منافقین کی کثرت ہے اور منافق بڑھ جائیں گے اس کو سننے کے بعد۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے مانا نہیں، جب نہیں مانا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ سنتا نہیں ہے تو یہ کہتا ہوں ایک مرتبہ، اب وہ بیچارے دبلے پتلے تھے حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے ایسے ہی زور سے دھکا مارا ہوگا، وہ زمین پر کیا ہو گئے گر گئے۔ تو فرماتے ہیں فضرب عمر بیدہ بین ثدییہ، تو انہوں نے اس طریقے سے سینے پر مارا جیسے غصہ ہوتا ہے تو آدمی کرتا ہے نا ایسا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور کہا ابو ہریرہ چلو واپس، فرجعت الى رسول اللہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاجهشت بكاء، اور میں زور زور سے رونے لگا، وركبني عمر، اور میرے پیچھے ہی عمر آگے، فاذا هو على اثري، فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما لك يا ابا هريره، ارے ابو ہریرہ کیا ہوا اتنا رو رہے ہو؟ قلت لقيت عمر، کہ میری ملاقات حضرت عمر سے ہوگی، فاخبرته بالذي بعثني به، آپ نے جو پیغام لے کر مجھے بھیجا تھا میں نے اس کی خبر دی ان کو، فضرب بين ثديي ضربة، تو انہوں نے اٹھا کر مجھے مار دیا، میرے سینے پر مار دیا، خررت لاستی، میں اپنی سرین کے بل زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اتنے زور سے مجھے مارا کہ میں کہاں ہو گیا؟ زمین پر گر گیا۔ تو فرماتے ہیں قال ارجع، اور کہا کہ جب واپس چل، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملك على ما فعلت، حضرت ابو ہریرہ رو دیے نا، حضور ویسے بھی نرم مزاج کے تھے تو حضور کو بھی تھوڑا سا عجیب سا لگا۔ پہلے حضور نے کہا کہ بھائی کس چیز نے تمہیں اس چیز پر آمادہ کیا جو تم نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ یہ حرکت کر ڈالی؟ قال یا رسول اللہ بأبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک، کیا آپ نے ان کو نعلین دے کر بھیجا؟ من لقی اشہد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه بشره بالجنہ، بشرہ بالجنہ، قال نعم، کہا میں نہیں کہا ایسا، قال فلا تفعل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فرماتے ہیں فلا تفعل، آپ ایسا نہ کیجیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے شارحین نے بڑی قیمتی بات دیکھی. شارحین فرماتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور جن لوگوں سے آپ مشورہ بکثرت دیتے تھے ان میں حضرت عمر تھے. اور بکثرت ایسا ہوتا تھا، بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ دیتے تھے حضور اس پر عمل کرتے تھے. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے رجوع بھی کر لیتے تھے حضرت عمر کی بات کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موقع کی مناسبت سے زیادہ مناسب ہوا کرتے تھے. تو پھر یہاں سوال پیدا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو زیادہ سمجھتا تھا اور علیہ باللہ حضور کو نہیں سمجھتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ سیکھے تھے وہ کس سے سیکھے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے. ورنہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا. میرے والد مجھے یہ کہا کرتے تھے خطاب کہ تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا ہے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ تو حضور کی صحبت کی برکت ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لوگوں سے ملتے تھے اور لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نرم تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت تھی، مگر ایسی سخت نہیں تھی جس سختی میں غلو ہو. جس سختی میں کیا ہو؟ غلو ہو نہیں. جرى الحق على لسان عمر کا مطلب یہ ہے کہ عمر غصے کی حالت میں بھی اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ حق ہوگا. ان کو اللہ رب العزت نے فراست ایمانی کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو منافقین کی کثرت ہے، یعنی سب کہاں نہیں، لیکن حضور ان کی بات سے سمجھ گئے اور انہیں جب یہ بات پتہ چل جائے گی تو دوسرے بہت سارے لوگ جو ایمان میں سچے اور پکے ہو کر داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی حدیث کو سن کر کہیں گے خالی شہادت ہی تو کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کرنا ہے نہیں، تو کہیں وہ بھی وہ نفاق کی طرف مائل نہ ہو جائے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی بات کیا کی جاوے، بیان کی جاوے. فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں. کہا صرف کلمہ پڑھ دو، نماز روزہ کچھ نہیں، سب چھوڑ کر لوگ بیٹھ جائیں گے. فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دو کہ یہ عمل کریں، ورنہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا بھی چھوڑ دیں گے اور کچھ کریں گے نہیں. کہے گا من شہد لا الہ الا اللہ مستيقنا قلبه بشره بالجنہ، صرف دل سے کہ یقین کے ساتھ کہہ دینا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، ابھی لوگوں میں وہ شعور نہیں آیا ہے کہ وہ دین کی گہرائی کو سمجھ سکے، اس لیے کہ حضور سمجھ رہے تھے کہ شہادت بالیقین کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی دل کی گہرائی سے اللہ کی گواہی دے گا تو خود بخود اس کا مطلب یہ ہے تقاضا، اس کے تمام تقاضوں کو بھی پورا کرے گا. لیکن ہر آدمی کے سمجھ کی یہ بات تھی نہیں، اسی لیے حضرت عمر نے منع کیا. قال رسول اللہ فخلہم، حضور بھی سمجھ گئے کہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں. حضور نے فخلہم کیا بولا، چلے جانے چھوڑ بیٹھ جاؤ. تو ایسا کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کیا کر دیا؟ روک دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بڑا آدمی چھوٹے سے مشورہ لے سکتا ہے، اور اگر اس کو کسی مصلحت کے پیش نظر چھوٹے آدمی کی رائے پر عمل کرنے کی نوبت آئے تو دینی معاملات میں اس کا کوئی حرج اور نقصان ہونا چاہیے اور اسے برا سمجھنا چاہیے نہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پہلے تو سوال کیا تھا عمر سے ضرور، لیکن بعد میں جب انہوں نے معقول جواب دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان سے کچھ کہا نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں حالات کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی، چھوٹا آدمی بھی اپنے سے چھوٹا آدمی اگر بڑے آدمی کو کوئی مشورہ دے تو اس پر عمل کرنے میں اور اپنے قول سے رجوع کرنے میں کوئی حرج ہونا چاہیے نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان رجوع کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ان کے علاوہ کہتے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رديفه على ظهره فقال يا معاذ رضي الله عنه قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ
يعتدل فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. یہ عام طور پر ہم کلمہ سنتے رہتے ہیں لبیک و سعدیک. یہ لبیک و سعدیک کس حالت میں ہے نحو کے اعتبار سے؟ تو اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ احادیث مبارکہ کی لغت، اس کے نحو و صرف اور اس کے بلاغت کے بڑے امام مانے جاتے ہیں. تینوں نے بڑی اچھی تحقیق اس سلسلے میں لکھی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لبیک یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، اور یہاں پر 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول مطلق کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو یہاں پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تثنیہ کو کثرت اور تکرار کی غرض سے لایا جاوے تو اس صورت میں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے. جب کہیں پر کوئی تثنیہ لایا جاوے اور اس تثنیہ کا لانے کا مقصد کیا ہے کثرت بتلانا ہو اور تکرار بتلانا ہو تو اس صورت میں اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. 6 مقامات جو ہے اس میں سے ایک یہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی اصل عبارت یہ ہے البی لک البابا بعد الباب. اصل کیا ہے اس کی عبارت البی لک البابا بعد الباب. اسی طریقے سے سعدی اس کا مطلب اس کی اصل عبارت ہے اسعدک سعدا بعد سعد سعادتا بعد سعادت اسعدک سعادتا بعد سعادت. تو کہا یہ پوری ایسی عبارت تھی مگر لبیک تثنیہ لائے لبینی کا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو لبیک ہو گیا. تو یہ البی اس کا جو فعل ہے وہ وجوباً یہاں پر کیا کر دیا گیا ہے حذف کر دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا جب یہ کہے لبیک اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں ایک بار نہیں بار بار. مجھے سعادت ہے آپ کے حضور حاضر ہو کر ایک بار نہیں بار بار. تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے. عربی زبان ہے، عربی زبان کے اندر میں بڑے ناز و نخرے ہیں بار بار. چلیے وبه قال حدثنا شيبان بن فرق قال حدثنا سليمان الأحمدي بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين قال حدثني محمود بن ربيعة عن بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فأخبر عثمان رضي الله عنه فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض شيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. أني أحب أن تأتيني إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فبعثت إلى رسول الله أني أحب أني أحب أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فتصلي في منزلي. فصلي ہے اس میں کیا ہے فتصلي تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اس کو 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں فأتخذه مصلى اور فأتخذه مصلى. جی قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عقب ذلك وقضاه إلى مالك بن مخشم. قال وذو أنه دعا عليه فهلكه وذو أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس رضي الله عنه فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. اس روایت میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی مشہور ہے، مشکات وغیرہ میں بھی اس واقعے کو آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت عتبان بن مالک محمود بن نبی فرماتے ہیں اور وہ عتبان بن مالک سے قال قدمت المدینہ فلقیت عتبان کہ میری ملاقات عتبان بن مالک سے ہوئی. یہ انصار کے قبائل میں سے ایک قبیلے بنو سلیم تھا، اس کے سردار تھے عتبان بن مالک. فقلت حدیث بلغنی عنک کہ مجھے ایک حدیث آپ کے بارے میں پہنچی اصابنی فی بصری بعض الشیء کہ میری آنکھوں میں کمزوری ہو گئی، مجھے آنکھوں میں کچھ پہنچ گیا. اس کا مطلب کیا ہے آنکھیں کمزور ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا صحیح.
فبعثت الى رسول اللہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک فرستادہ کو بھیجا، ایک پیغام بھیجا، انی احب ان تأتینی فتصلی فی منزلی فاتخذه مصلی، کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائے اور میرے گھر میں کسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں اور میں اسی کو اپنے لیے مصلی بنا لوں۔ یہاں سے دو باتیں ثابت کی ہیں ہمارے علماء نے۔ ایک بات تو یہ ثابت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے مسجد اور ایک ہوتا ہے مصلی، دونوں میں فرق ہے۔ مسجد، اگر کسی جگہ کو مسجد بنا دی جاوے تو اس کا انتقال، اسے اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ اور مصلی کیا مطلب کہ وہ آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے اگر کہیں پر کوئی عبادت گاہ ایسی چھوٹی سی مسجد کی جیسی جگہ بنا لے وے تو اس صورت میں اسے مصلی کہا جائے گا، وہ مسجد کا حکم نہیں لے گا۔ لہذا جب تک کہ ضرورت ہو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے مصلی کہا جائے گا، جماعت کا ثواب وغیرہ اس میں ملتا رہے گا، مگر وہ مصلی کے حکم عبادت گاہ کے حکم میں ہوگا، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوگا۔ تو ضرورت پھر اس کے بعد کبھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دینا کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ اسی لیے بابری مسجد کے سلسلے میں ہمارے علماء کا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف یہی رہا کہ کسی بھی صورت میں اس پر کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ انہوں نے زبردستی عدالت سے ایک ظالمانہ فیصلہ صادر کروا دیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے علماء نے کبھی بھی اس سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کرو، ایک تنازعے کو ختم کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد رہتی ہے الی قیام، قیامت تک کے، اس میں کبھی کسی صورت میں کوئی تغیر اور تبدل ہو سکتا نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ کر دیا جاوے، وہ کوئی فتنے ختم ہوتے نہیں، یہ سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدشات کا ظہور ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کسی بھی ضرورت کے پیش نظر عالم اسلام میں بھی آج کل روڈ بنانے کے لیے اور دوسری ضرورتوں کے پیش نظر جو مسجدوں کو منہدم کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا کوئی دوسرا حل تلاش کرنا چاہے۔ جیسے ان لوگوں کے مندر روڈوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس کو بیچ میں ہی رہنے دیتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے، لیکن دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر اور ضرورتوں کو بیان کر مسجدوں کو منہدم کر دیا جاتا ہے۔ تو مسجد جہاں ہے وہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک، اس میں کسی طرح سے کوئی تبدیلی کی اجازت کسی کو ہوتی نہیں ہے۔ جی، اور ایک چیز اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک ہے غیر مقلدین اور دوسرے ہیں وہ مسلمان جو غیر مقلدین کے علاوہ ہیں۔ غیر مقلدین تبرک کے کلی طور پر منکر ہیں، اور حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تبرک کے باب میں سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت عتبان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر نماز کے لیے جگہ خاص کرنے کے لیے برسبیل تبرک بلایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرک حاصل کرنا، ہاں تبرک میں جو غلو ہمارے بدعتی حضرات کرتے ہیں وہ غلط ہے، تبرک میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ کوئی آدمی بدعت کرنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کسی ثابت چیز کا کلی طور پر انکار کر دے تو یہ بھی ایک قسم کا غلو ہے۔ تو دونوں غلو سے مناسب یہ ہے کہ تبرک کو حدود شرع میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش اسی حدیث مبارک سے کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے۔ جی، وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع عن عبده قال حدثنا بعض قال حدثنا محمد قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله عنهم اجمعين انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قوم وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن لقيش ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة باب الدليل على انه یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور وہاں پر تشریف لائے تو اسی دوران انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا، مالک بن دخشم۔ ان کے والد کے نام کے سلسلے میں مختلف لغات پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا یہ مالک بن دخشم ہے، بعض نے کہا یہ مالک بن دخشم ہے، بعض نے کہا یہ مالک بن دخشن ہے، بعض نے کہا یہ مالک بن دخشن ہے، اور بعض نے کہا یہ مالک بن دخثم ہے تھا سے۔
اور بعض نے کہا مالک بن دخشم ہے، اس کو 6 طریقے سے پڑھا گیا. البتہ الدخشم یہ زیادہ کیا ہے، صحیح ہے. بعض حضرات نے مالک بن دخیشم بھی پڑھا ہے اور بعض نے مالک بن دخیشم بھی پڑھا ہے. اگر اس کو ملایا جائے تو اس کو 8 طریقے سے پڑھا گیا. ایک صحابی ہے، بدری صحابی ہے. تو اس صحابی کا تذکرہ وہاں پر حضرت عثمان کے یہاں پر ہوا. ان کو ہو سکتا ہے لا علمی میں کچھ منافقوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو صحابہ نے کیا سمجھا، دوسرے بعض صحابہ نے، کہ یہ بھی منافق ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے. کیوں باتیں کرنے لگے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان کے لیے بد دعا کر دیں. ان سے دشمنی نہیں تھی مالک بن دخشم سے، لیکن مالک بن دخشم سے کے منافقوں سے جو تعلقات تھے، ان تعلقات کی بنیاد پر دین کو نقصان ہونے کا جو خدشہ تھا، اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں میں ان کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ لا علمی میں کچھ ایسا کر رہے ہوں گے لیکن وہ منافق نہیں ہے. تو حضور نے ان کے سچے اور پکے مومن ہونے کی گواہی دی. جی. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عن بعدين وهو بن محمد بن الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ ذاق طعم الایمان، یہی ایمان کا مزہ ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے شارحین حدیث 2 طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ذاق طعم الایمان یہ مجاز ہے اور استعارہ کے طور پر اس کو لیا گیا ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے. جو لوگ اس کو مجاز مانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مزہ چکھنا ایک مادی چیز ہے. کسی چیز کا مزہ، مطعومات اور مشروبات کا مزہ چکھا جاتا ہے تو وہ مادی چیز ہے. لہذا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجازن کہا کہ جیسے کھانے پینے کی چیز سے آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے ویسی لذت نہیں لیکن اس جیسا آدمی کو محسوس ہوتا ہے من رضی باللہ ربا، جبکہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو اور اسلام کو دین سمجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرے. تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، جیسے مادی چیز کا مزہ ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی مزہ آتا ہے. اور انسان کی روح کی حقیقی لذت کیا ہے؟ کہا اس کے ایمان کی پختگی ہے. اس کے ایمان کی کیا ہے؟ پختگی ہے. تو کہا ذاک طعم الایمان، یہ مجاز نہیں بلکہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. لہذا بعض حضرات نے اسی پر محمول کیا، البتہ زیادہ تر رجحان قول اول کی طرف. جی. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. یہ باب ہے باب بیان عدد شعب الایمان وافضلها وادناها وكون الحیاء من الایمان، کہ جس میں ایمان کے مختلف شعبوں کو بیان کیا گیا ہے. شعب الایمان یہ ہمارے محدثین کے یہاں پر مستقل ایک الگ موضوع ہے، اور بعض حضرات نے مستقل طور پر صرف شعب الایمان پر کتابیں لکھی ہیں. امام دارقطنی کی مستقل کتاب ہے شعب الایمان، 10 جلدوں میں چھپی، جس میں شعب الایمان سے متعلق جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات مختلف مقامات پر بیان کی، ان کو سب کو انہوں نے وہاں پر کیا کیا ہے؟ جمع کیا. کتنی جلدوں میں ہے؟ 10 جلدوں میں. کیسے کیسے کام کرتے ہیں لوگ، لگتا ایسا ہے کہ شعب الایمان ہے کیا، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن انہوں نے 10 جلدوں میں اس پر کام کیا. اور جہاں پر بھی حضور نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے وہ ساری کے ساری روایتوں کو جگہ پر کیا کر دیا ہے؟ جمع کر دیا ہے.
تو اس بات میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے مختلف شعبے ہیں. اس کا سب سے افضل شعبہ کون سا ہے, ادنا شعبہ کون سا ہے, اور حیا کا اس میں کیا مرتبہ اور مقام ہے. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 شعبے بیان کرتے ہیں اور کبھی 70 و 70 شعبۃ بیان کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 70 شعبے بیان کیے, بعد میں پھر آپ کو وحی کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ 70 نہیں 70 سے زیادہ شعبے, تو پھر آپ نے 70 و 70 کہا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 70 یہاں پر صرف تکفیر کے لیے, یعنی متعین طور پر کسی عدد کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہے کہ 70 یعنی بہت سارے شعبے ہیں. تو بہت سارے شعبوں کو اشارہ یہاں تھا. اگر 70 کہا جاوے یا بعضوں کو 70 و 70 کہا جاوے, دونوں کیا ہے, ایک ہی ہوا کرتے ہیں. جی یہ بیان کر رہے ہیں, اس میں 3 چیزیں بیان کی کہ بہت سارے شعبے حضور نے کہا, اور پھر اس میں سب سے افضل شعبہ قول لا الہ الا اللہ, کہ سب سے اہم ترین شعبہ یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پر صدق دل سے یقین رکھے. اس لیے کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. تو کہا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو ہے ہی, وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے, وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے. اسی لیے بعض روایتوں میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے صبح میں فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ, تو چاہے اس کے گناہ سمندر کے برابر ہو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اگر شام کو پڑھ لے تو اس کے دن کے گناہ, اور صبح میں پڑھ لے تو رات کے گناہ اس کے سارے کیا کر دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کلمے کا ورد بھی انسان کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ہے. تو فرمایا کہ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو اس کو اس لیے کثرت سے پڑھایا جاتا ہے اذا تکرر تقرر, کہ جب بار بار پڑھے گا تو ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. اسی لیے اسی طریقے کی روایتوں سے ہمارے علماء نے, جو نقشبندی علماء ہیں, انہوں نے ذکر بالجہر کا استدلال کیا ہے کہ صرف اس اللہ کے نام کا ورد یہ بھی انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں, یہ بھی انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اس کی فضیلتوں کو کیا کیا ہے, بیان کیا ہے. اسی لیے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہمارے مدارس میں بکثرت اختلافات ہونے لگے اور آپس میں معاملات بگڑنے لگے, تو آپ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. حضرت کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی دونوں حضرات کے درمیان, میں نے کسی زمانے اس کو پورا پڑھا تھا, تو اس میں حضرت نے یہی لکھا کہ حضرت ہمارے یہاں پر ذکر اللہ میں غفلت ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپسی اختلافات کثرت سے ہو رہے ہیں. تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر میں ذکر اللہ کی مجلسیں ہونی چاہیے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب کی اس بات کی تائید کی اور کہا آپ بالکل صحیح کہتے ہو. تو اس کے بعد فرماتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کچھ ذاکرین اور شاکرین کو یہ کہا تھا کہ بھائی تم ہماری مسجد میں بیٹھ کر دن بھر ذکر کرتے رہو باری باری, ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کریں گے, تمہارا دوسرا کوئی کام نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بڑے فوائد نظر آئے. تو اس لیے ہمارے یہاں پر بھی جو ذکر اللہ کی مجلس کی جاتی ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے بڑے فوائد اور اس کے بڑے اچھے اثرات کیا ہوتے ہیں, مرتب ہوتے ہیں. الحمدللہ جامعہ میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی قرآن کثرت سے پڑھا گیا اور کثرت سے بخاری شریف پڑھی گئی. اس کے فوائد خود ہم نے دیکھے کہ احاطہ جامعہ میں 1.5 سال میں احاطہ جامعہ میں کسی کی موت کورونا سے نہیں ہوئی. یہ قرآن اور حدیث کی برکت ہے, یہ قرآن اور حدیث کی برکت ہے. ورنہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جگہ ہوتی ہے, وہاں پر کئی موت ہو گئے. یہاں پر
ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 1500 2000 سے کم آدمی ہو دیہات جامعہ میں، کوارٹر وغیرہ میں سب ملا کر، لیکن الحمدللہ کوئی ایک موت بھی جامعہ میں رہتے ہوئے کسی کی کورونا سے نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی برکت اور رسول اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ یہاں پر جب چھٹی ہو گئی تھی شروع میں، جب کورونا شروع ہوا تھا اس زمانے میں، تو یہاں گاؤں میں بھی کورونا بہت پھیلنے لگا۔ پھر اس کے بعد جب جامعہ میں ہم نے مجلسیں شروع کی کہ ہر روزانہ جمعرات کے دن بخاری پوری پڑھی جاتی تھی اور قرآن کریم کے تقریباً 40-50 قرآن ختم کیے جاتے تھے 1-1.5 گھنٹے میں قرآن پارے تقسیم کر کر۔ تو گاؤں کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب سے وہ شروع کیا یہاں گاؤں میں سے بھی کورونا کیا ہو گیا، بھاگ گیا اور چلا گیا۔ تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا احساس ہوا۔ تو اس لیے ہم چونکہ ہمیں یہ چیز بڑی آسانی سے ملی ہے، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس طرح کی تسبیحات کا اپنے آپ کیا بنانا چاہیے، عادی بنانا چاہیے۔ وہ اماطۃ الاذى عن الطریق، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ یہ حضور نے صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کی ہے، لیکن در حقیقت حضور ایک بہت بڑی علامت اور ایک بہت بڑی اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں حضور؟ کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات، اگر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز غیر ارادی طور پر بھی کہیں پر پڑی ہو تو اس کو بھی ہٹا دیں۔ اسی لیے پاکستان کے کسی صاحب نے کتاب لکھی ہے مستقل، کسی کو تکلیف نہ دے، اور اس میں ایسی ساری روایتوں کو کیا انہوں نے جمع کیا اردو میں کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر و فکر میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کل کہیں بھی اٹھا کر ہم راستے میں اسکوٹر کھڑا کر دیتے ہیں، کہا کہ یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کہا پارکنگ کے اصول کا خیال نہ رکھنا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ نے ذکر و فکر میں ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلم شریف کی روایت آگے آئے گی جس میں حضور نے ایک مرتبہ کہا اتقی شرک عن الناس، کہ تم کوشش کرو کہ تمہارے شر سے، تمہاری ذات سے کسی کو شر اور تکلیف نہ پہنچے۔ کہا یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اماطۃ الاذى، اور ہمارے یہاں تو کیا ہے، کیلا کھائیں گے چھلکا ڈال دیں گے۔ یہ آپ لوگ ابھی یہ پوڑی کے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں نا، سب کیا کہتے ہیں یہ ویفر وغیرہ کھاتے ہیں اور وہی ڈالتے ہیں، وہ تو کیلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز آدمی کھائے تو اسے جہاں ایسی جگہ پر ڈالنا چاہیے، کھانے کے بعد اولاً تو چلتے پھرتے کھانا نہیں چاہیے، یہ عادت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم کے خلاف، اس کے شان کے خلاف ہے کہ چلتے پھرتے کھائے، کھانا ہے تو بیٹھ کر کھائے ایک جگہ پر آدمی، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کرتا ہے تو کم سے کم جو گندگی اور کچرا ہے اسے ایسی جگہ پر ڈالے جہاں پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو فرماتے والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ادنا اور اعلیٰ کو بیان کیا، اور پھر ان میں سے ایک اہم ترین شعبے حیا کو کیا ہے ذکر۔ اب یہاں پر حیا سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر حیا سے حیا طبعی مراد نہیں ہے، حیا سے حیا شرعی اور کسبی مراد ہے۔ حیا سے حیا کسبی اور شرعی مراد ہے۔ کس کو کہتے ہیں حیا شرعی اور کسبی؟ حیا شرعی اور کسبی کہتے ہیں کہ آدمی کسی عمل صالح اور کسی نیکی کا ایسا عادی بن گیا ہو کہ پھر وہ چھوٹ جائے تو اس کی طبیعت پر گرا گزرے۔ جیسے کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہے، اب اگر وہ کوئی داڑھی کاٹنے کے لیے کہے تو وہ کاٹے گا نہیں۔ کیوں نہیں کاٹے گا؟ اس لیے نہیں کاٹے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، میرا دین اس سے منع کرتا ہے۔ تو یہ ہے حیا شرعی، اور اسی کو کہا جاتا ہے حیا کسبی، اور یہی مقصود ہے۔ تو ورنہ کیا ہے کہ آدمی ہے، کوئی آدمی ہے غیر مسلم ہے، لیکن وہ اچھا ہے کہ لوگوں کے سامنے پیشاب پخانہ نہیں کرتا ہے، چھپ کر کہیں پر کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ حیا ہے، لیکن یہ حیا طبعی ہے، یہ مطلوب نہیں ہے یہاں پر۔ یہ تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے کچھ نہ کچھ حیا رکھی ہے، لیکن حیا شرعی مقصود ہے کہ آدمی میں حیا کسبی، اپنے سے جن گناہوں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے حیا شرعی۔ اور یہ ہے حیا کسبی کہ تمام کے تمام منہیات سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے حتی المقدور بندہ کیا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیا شرعی اور حیا کسبی کا عادی ہے۔